الحمد للہ الذی خلق الانسان والصلاة والسلام علی عبده الذی فضلہ بالعلم والاعجاز والبیان وعلى سائر اہلہ واصحابہ صلاة قائمة علی ممر الزمان اما بعد۔ مولانا عاصم شاہ صاحب نے دبئی سے پوچھا ہے کہ میرا سوال یہ ہے کہ شادی کی پہلی رات مباشرت نہ کرنا گناہ ہے کیا؟ برائے مہربانی قرآن و سنت کی روشنی میں اصلاح کرے، جزاک اللہ۔ پہلی رات مباشرت کرنا یہ کوئی فرض و واجب نہیں ہے، لہٰذا اگر کسی نے مباشرت نہ کی تو اس پر گناہ بھی نہیں ہے۔ دیکھیے گا بعض اوقات مباشرت کرنا یہ گناہ ہوتا ہے، بندہ کر ہی نہیں سکتا۔ مثلاً خاتون اگر مینسس کی حالت میں ہو، ماہواری کی حالت میں ہو، تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ کوئی مباشرت نہیں کر سکتا، انتظار کرنا پڑے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ پہلی رات جو ہے نا وہ مباشرت کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ بعض اوقات دیگر عوامل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ کچھ مباشرت نہیں کر سکتا، یا طبیعت نہیں چاہتی، یا کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے، یا ہو سکتا ہے کہ پہلی رات جو ہے نا میاں بیوی کو آپس میں ایک ساتھ سونے کا موقع ہی نہ ملے، کچھ اور بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ اس لیے اگر کسی نے مباشرت نہیں کی تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، بعد میں جو ہے وہ بھی کی جا سکتی ہے، اور بعد میں کرنے پر کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے۔ مولانا انیس الرحمن صاحب نے سوال کیا ہے کہ السلام علیکم حضرت، مسئلہ بتا دیں، اگر آدمی نے وضو کیا ہو اس کے بعد ہوا نکلے بغیر آواز کے اور بدبو بھی نہ ہو، کیا اس سے وضو ٹوٹتا ہے؟ کل میں نے مکی صاحب کا بیان سنا ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر ہوا نکلنے کا یقین ہو کہ ہوا خارج ہو گئی تو اس صورت میں فقہا فرماتے ہیں کہ وضو ٹوٹ جائے گا، چاہے آواز نکلے یا نہ نکلے، چاہے بدبو ہو یا نہ ہو، لیکن ہوا اگر نکلنے کا یقین ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ البتہ اگر کسی کو شک ہو کہ ہوا نکلی ہے کہ نہیں نکلی، اور بدبو بھی نہیں ہے، آواز بھی نہیں ہے، تو اس صورت میں شک کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا، جو اس نے وضو کیا وہ برقرار رہے گا، بت یقین ہونے کی صورت میں ٹوٹ جائے گا۔ دبئی سے ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ میں دبئی میں نوکری کے لیے بس میں جاتا ہوں، ہمارے ساتھ غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات ڈرائیور کہتے ہیں کہ جلدی صبح کی نماز پڑھ لو تاکہ وہ اعتراض نہ کرے غیر مسلم، کیا ہم صرف فرض پڑھ کے سنت بعد میں پڑھ سکتے ہیں؟ اسی طرح مغرب کا وقت آج کل 7:05 پر داخل ہوتا ہے، اگر ہم 7 بجے فرض پڑھ کر روانہ ہو جائیں تو کیا عشاء کے بعد مغرب کی سنتوں کی قضا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے گا یہ بات ذہن میں رکھیں کہ قضا جو ہوتی ہے وہ فرائض کی ہوتی ہے یا واجبات کی ہوتی ہے، سنتوں کی قضا نہیں ہوتی۔ اگر کسی سے سنتیں رہ جائیں تو بعد میں بس اس کی قضا نہیں ہے، اب اس قضا کی ضرورت نہیں ہے۔ فجر کے سنتوں کی جو قضا کا کہتے ہیں وہ بھی اس صورت میں ہے جبکہ فرض بھی انسان سے رہ جائے، تو فرض اگر رہ جائے تو پھر فرضوں کے ساتھ سنتوں کی قضا بھی کرنی چاہیے طلوع آفتاب کے بعد یا کسی اور وقت۔ البتہ اگر صرف سنتے رہ جائے تو ان کی قضا نہیں ہے، چاہے فجر کی سنتے ہو۔ البتہ اگر کوئی قضا کرنا چاہتا ہے تو پھر طلوع آفتاب کے بعد وہ کر سکتا ہے، لیکن وہ بھی ضروری نہیں ہے جیسے میں نے آپ سے عرض کیا۔ اسی طرح مغرب کا جو وقت ہے، ایک تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ مغرب کا وقت 7:05 میں داخل ہو رہا ہے اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں 7 بجے، تو یہ نماز نہیں ہوگی، تو وقت سے پہلے ہے، وقت داخل ہونے کے بعد نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اگر کسی نے مغرب کی نماز پڑھ لی اس کے بعد روانہ ہو جائے تو جب تک عشاء کا وقت باقی ہے تو سنتے پڑھ سکتا ہے، چاہے درمیان میں گیپ آ جائے، آپ نے بس میں تھوڑا سا سفر کیا، مغرب کی نماز پڑھ لی، تو اس کے بعد بھی عشاء سے پہلے آپ سنتے پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ البتہ جب عشاء کا وقت داخل ہو جائے تو اب مغرب کی سنتوں کی قضا نہیں ہے، بس اب اس کی قضا نہیں کر سکتے آپ، اب وہ بات ختم ہو گئی، اب کبھی اس کی قضا آپ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات جو ہے وہ ذہن میں رکھیے گا کہ اصل یہ ہے کہ سنتوں کی قضا جو ہے وہ نہیں ہوتی۔
وارث صاحب نے سوال کیا ہے کہ زمین کے عشر کا کیا حساب ہے؟ میں نے سنا ہے کہ بارانی زمین کا الگ حساب ہے، کنویں سے سیراب ہونے والی زمین کا الگ، اور چشمے سے سیراب ہونے والے زمین کا الگ حساب ہے، اس کے بارے میں رہنمائی فرمائے۔ دیکھیے گا، اگر کوئی زمین ایسی ہو کہ اس کو سیراب کرنے پر انسان کو خرچہ اٹھانا پڑتا ہو، مثلاً ٹیوب ویل کے ذریعے سے زمین سیراب کرنی پڑتی ہے، خرچہ آ رہا ہے اس پر، یا کوئی جو ہے وہ نہری پانی ہے اس کے باری خریدنی پڑ رہی ہے وغیرہ ذالک، تو اس پر خرچہ آ رہا ہو، اس میں نصف عشر ہے، یعنی 20واں حصہ۔ مطلب یہ ہے کہ اگر فصل کسی نے جو ہے نا بوروں میں ڈالی ہے تو 19 بوروں کے بعد 20واں بورہ جو ہے وہ عشر میں دینا پڑے گا۔ اور اگر زمین ایسی ہو کہ اس پر خرچہ نہ آتا ہو، بارانی زمین ہے، بارش کے پانی سے سیراب ہو رہی ہے، یا چشمے کا پانی ہے فری میں مل رہا ہے، یا کوئی اور پانی ہے لیکن فری میں اس کو وہ سیراب ہو رہی ہے، تو پھر اس وقت پہ عشر ادا کرنا پڑے گا، یعنی 10واں حصہ، یعنی 9 بورے جو ہے اس کے بعد 10واں بورہ وہ عشر کے طور پر ادا کرنا پڑے گا۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔